شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مفتی عبدالقادر مصلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہونے لگتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کا عارضی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے، رزق کی تنگی نہ ہو، گھروں میں خوشحالی اترے اور دل کے غم مٹ جائیں۔ اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسے کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا حاصل کر لے جس سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، اور ایسا کوئی عمل ڈھونڈ لے جو اسے دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسی بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیاوی خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ مشہور بزرگ اور فقیہ حضرت مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر فرما دیتے ہیں اور آسمان سے رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں اور جسے معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن ان رازوں کو صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ اجازت دے، اور یہ اجازت قرآن کی برکت اور اللہ کی رضا سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اگر بارش ہو بھی جائے تو فصلیں ٹھیک طرح نہیں اگتی، گھروں میں سے برکتیں غائب ہیں، دل بے سکون ہیں اور چہروں پر پریشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے، وہ کلام جس کے ایک ایک حرف میں رحمت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانوں کو کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے، تو کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً یہ سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فرضی بات نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا ہے بلکہ یہ کامیابی کی کتاب ہے، یہ رزق کھینچنے والی کتاب ہے، دلوں کو سکون دینے والی اور مشکلات کو حل کرنے والی کتاب ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کو محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی تقدیر بدل دو، اس کے لیے دروازے کھول دو، اس کے غم دور کر دو۔ اور یہی راز اس صورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر خاص طور پر دعا کروائی جائے، وہ لوگ بھی نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ناظرین، نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر اسی وقت بندہ قرآن کی ایک خاص سورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے خزانوں کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت، کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زمین کے خزانے صرف سونے چاندی نہیں ہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، رشتوں میں محبت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جو صدیوں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، جو غریب سے امیر ہوئے، بیمار سے صحت مند ہوئے، پریشان حال سے خوشحال بنے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیے دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے اور اس صورت کے فیوز و برکات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو فجر کے بعد 7 بار پڑھنے سے خزانے ظاہر کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے اور وہ جب چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے، اور جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس چیز کا ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے، اور جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عذر کیا ہے؟ کوا بولا کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے کھا نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسا کہ کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہ کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں، اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی اس شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا کہ یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سانپ نے کہا کہ میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا کہ میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا کہ اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کہ یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاہ کے دانت ہیں، پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے اور آخر کار یہ شہر کا نام پڑ گیا۔ حضرت شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس کی ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے ہی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے تجھے اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ خراب نہ ہو سکیں، پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کے مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، تو کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھانا کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا کھانا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے اور اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا
کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اتنی تیز رفتار سے چلتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے، اور پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ ناظرین، مفکرین دین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جہاں دینی تعلیمات ایک عام انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں، وہیں ایسی دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی وضع کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات ہیں۔ اسی طرح مفتی علامہ قادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے، خالصتاً قرآنی عمل ہے، اور ہر مرد اور عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی صورت کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک صورت پڑھنی ہے، تو اس صورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاق 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری پارے میں صورت ہے۔ صحیح تلفظ اور رہنمائی کے لیے ایک مرتبہ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ تو ناظرین محترم، جن لوگوں کو یہ صورت زبانی یاد نہیں، وہ قرآن مجید میں سے دیکھ کر یہ پوری صورت 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی علامہ عبد القادر مصلی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد ہے کہ بیش بہا اور وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش قیمتی عمل ہے، اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔